نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، پیش خدمت ہے پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم، ایپیسوڈ نمبر 21۔ عزیزان محترم، یہ پروگرام میرا تخلیق کردہ، وضع کردہ اپنا غیر الہامی مذہب ہے جو ایپیسوڈز کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے رکن نمبر 8، تسخیر کی وضاحت۔ اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے تسخیر کا قانون بیان کیا ہے، قانونی تسخیر، جس سے ہم نے یہ رکن تسخیر اخذ کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے، اس کے مادی حصہ کی وضاحت کی ہے، پھر اس کے سماجی حصہ کی وضاحت کی۔ آج آپ کے سامنے رکن تسخیر جو ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو عزیزان محترم، کائنات کی تمام تر اشیاء، یعنی کہ آسمان کی وسطوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک جتنی بھی چیزیں کائنات کے اندر موجود ہیں، اجرام فلکی ہیں یا فضا میں بے شمار اجسام ہیں یا زمین کے اوپر فصلیں، جنگلات وغیرہ، پتھر، حجر شجر، جو بھی چیزیں ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، گیس ہے، جو بھی چیزیں ہیں، یا زمین کے اندر معدنیات ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جہاں قابل تفہیم ہیں، یعنی ان کو سمجھا جا سکتا ہے، اسی طرح یہ مترتب بھی ہیں، یعنی آپس کے اندر ان کی ترتیب بھی ہے، اور مترکب بھی ہیں، یعنی ترکیب کے اندر ہے، اور بالکل اسی طرح یہ قابل تعمیر بھی ہیں، یعنی ان کو بنایا بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ قابل تسخیر بھی، یعنی ان کو تسخیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تسخیر کا مطلب ہے کہ ان پر ہم دسترس حاصل کر سکتے ہیں، ان پر ہم کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں، ان پر ہم غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، ان کو ہم اپنی ہدایات دے سکتے ہیں اپنی طرف سے، یہ ہماری ہدایات کے مطابق کام کر سکتی ہیں۔ انجن کیسے چلتا ہے؟ انسانوں نے بنایا ہے نا، تو بس وہ انسانوں نے بنایا انجن، تو انجن چلتا ہے، سواریوں کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، سامان کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے اٹھا کر ٹرک، گاڑی کتنی سواریوں کو کھینچ کر لے جاتی ہے، بس کتنی سواریوں کو لے جاتی ہے، یہ انسان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے نا، وہ اس کا گیئر اپنے ہوتے ہیں، اس کا مطلب جو گھماتے ہیں اس کا چکا، جدھر مرضی اس کو لے جاؤ۔ تو یہ انسان کی مرضی کے مطابق تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں، انسان ان کو اپنی مرضی کے مطابق ان پر دسترس حاصل کر سکتا ہے، ان پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے، ان پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے، انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتا ہے، انہیں ہدایات دے سکتا ہے انسان۔ یہ ہے تسخیر۔ تو اس کا یہ مطلب یہ کہ انسان کائنات کا حتمی علم حاصل کر سکتا ہے، کائنات کا آخری علم۔ کائنات کو کوئی شے بھی ایسا نہیں جو انسان کی دسترس سے باہر ہو، انسان کے علم سے باہر ہو، انسان کے کنٹرول سے باہر ہو۔ سب سے بڑی اور سب سے زیادہ فلاحی ریاست وجود میں لا سکتا ہے انسان۔ دنیا کے تمام انسان اکٹھے ایک ریاست میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑے، دنگے فساد کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے، اس نے ابھی تک کائنات کی تمام چیزوں کو تسخیر نہیں کیا۔ جب تسخیر کر لے گا، اسے سمجھ بوجھ آ جائے گی، وہ تفہیم کے رکن پر بھی عمل پیرا ہوگا، توازن کے رکن پر بھی عمل پیرا ہوگا، تسخیر بھی کر لے، تو پھر انسان کائنات میں سب سے بڑی ریاست کو وجود میں لا سکتا ہے، جو سب سے بڑی فلاحی ریاست بھی ہوگی اور رقبے کے لحاظ سے بھی سب سے بڑی ریاست ہوگی۔ قرآن پاک نے صرف اشارہ کیا، ہمیں بتایا قرآن پاک نے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا گیا ہے کہ دونوں ایک دستور کے مطابق چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 33، پارہ 13 سے میں نے تلاوت کی ہے یہ سورت۔ تو عزیزان محترم، 15 لاکھ کلومیٹر یہاں سے سورج ہے، 15 لاکھ کلومیٹر، اور 15 کروڑ کلومیٹر چاند ہے، 15 لاکھ کلومیٹر، اور سورج ہے 15 کروڑ کلومیٹر۔ اگر یہ 15 لاکھ کلومیٹر چاند جو ہے مسخر ہو سکتا ہے، تو سورج مسخر ہو سکتا ہے 15 کروڑ کلومیٹر دوری پر، تو زمین کی سطح پر چیزیں کیوں مسخر نہیں ہو سکتی؟ اور زیر زمین خزانے مسخر کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ تو ہمارے قریب ہے، چاند 15 لاکھ کلومیٹر ہے، سورج 15 کروڑ کلومیٹر ہے، یہ مسخر ہے۔ قرآن پاک نے فرما دیا کہ انسان کے لیے یہ مسخر ہے۔
اگر یہ مسخر ہے تو یہ زمین کے اوپر والی چیزیں کیوں مسخر نہیں؟ یہ تو ہمارے قریب ترین ہے۔ سورج تو 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، چاند 15 لاکھ کلومیٹر دور ہے، وہ مسخر ہے تو یہ چیزیں پہلے مسخر ہیں۔ جی ہاں، یہ زمین پہلے مسخر ہے، زمین کے اندر جو خزانے ہیں یہ پہلے مسخر ہے۔ ان سے ہم اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکتے ہیں، ان پر ہم دسترس حاصل کر سکتے ہیں، ان پر ہم کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ان سے ہم اپنی مرضی کے مطابق فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور انسان کو چاہیے، انسان پر یہ لازم ہے، انسان پر یہ مسٹ ہے کہ وہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی مادی اشیاء اس کے نظر آتی ہیں، وزن رکھنے والی ہیں، جو بھی چیز ہے کائنات کی وسعتوں کے اندر، یعنی آسمان کی بلندیوں سے لے کر اجرام فلکی سے لے کر زمین کی پستیوں تک، جتنی بھی کائنات کے اندر مادی چیزیں ہیں ان پر دسترس حاصل کرنا، ان پر کنٹرول حاصل کرنا، ان پر غلبہ حاصل کرنا، انہیں اپنی ہدایات کے مطابق چلانا انسان پر مسٹ ہے، لازم ہے۔ اگر انسان یہ کام نہیں کرتا تو وہ کرۂ ارض پر تا دیر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ جی ہاں، وہ کرۂ ارض پر تا دیر زندہ نہیں رہ سکے گا، کوئی اور مخلوق اس کائنات پر غلبہ حاصل کر لے گی۔ پہلے حکومتیں نہیں رہی ہیں، ڈائناسور کی حکومت رہی ہے، بیکٹیریا کی حکومت رہی ہے، وائرسز کی حکومت رہی ہے، تو اس طرح یہ چیزیں جو ہے نا یہ غلبہ حاصل کر لیں گی اور انسان کا وجود دنیا سے مٹ جائے گا۔ ہمیں بڑے بڑے دانشوروں نے، بڑے بڑے علماء نے اور بڑے بڑے حکیم لوگوں نے دعوت دی کہ کائنات کو تسخیر کرو، کائنات کو مسخر کرو، کائنات کی چیزوں پر دسترس حاصل کرو، کنٹرول حاصل کرو، غلبہ حاصل کرو، انہیں اپنی ہدایات کے مطابق چلاؤ، انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلاؤ، چلانا سیکھو۔ سائنسدان بیچارے کیا کر رہے ہیں؟ یہی کام تو کر رہے ہیں سائنسدان، مادی اشیاء کو مسخر کر رہے ہیں وہ لوگ۔ ہم ان کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے، افسوس ہے کہ ہم ان کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بڑی بڑی مشینیں، بڑی بڑی مطلب ہے اشیاء جو ایجاد کی ہیں، یہ سائنسدانوں نے ایجاد کی ہیں۔ گرامو فون ہے، ٹیلی فون ہے، مطلب ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ سائنسدانوں کے کمالات ہیں، سائنسدانوں نے محنت کی ہے اور انہوں نے کائنات کی چیزوں کو مسخر کی ہے، ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ تو بڑے بڑے دانشوروں نے ہمیں تسخیر کی دعوت دی ہے، اور معروف ایشیائی ہمارے دانشور جناب علامہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابوں میں ان کا فلسفہ تسخیر موجود ہے اور بڑے تمتراک کے ساتھ موجود ہے۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، ابھی عشق کے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے۔ گئے دن کے تنہا تھا، تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے میں تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہے۔ یہ علامہ اقبال کا فلسفہ تسخیر ہے، فلسفہ خودی انہوں نے دیا، فلسفہ تسخیر انہوں نے دیا۔ ماشاءاللہ بڑے عظیم الشان فلسفے علامہ حضرت علامہ محمد اقبال نے ہمیں دیے ہیں۔ اگر ہم ان کے ان نظریات پر عمل پیرا ہوں تو کائنات کو فتح کر سکتے ہیں۔ اگر انسان یاد رکھیں، اگر انسان کائنات کی مادی چیزوں کو جو وزن رکھتی ہیں، چھوٹی بڑی چیزیں جتنی بھی ہیں، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک، اجرام فلکی سے لے کر زمین کے اندر چھپے خزانوں تک، اگر کائنات کی ان تمام چیزوں کو انسان تسخیر نہیں کرے گا اور اسی طرح قابل عمل اور قابل عمل اور قابل فہم نظریات کو تسخیر نہیں کرے گا، وہ اچھے اچھے نظریات کو نہیں سمجھے گا، نظریات پر عمل پیرا نہیں ہوگا، تو یاد رکھیں انسان روئے زمین پر تا دیر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو کائنات کو سمجھتا ہے، کائنات کے اندر موجود تمام چیزوں کو سمجھتا ہے، ان پر دسترس حاصل کرتا ہے، ان پر کنٹرول حاصل کرتا ہے، ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا سیکھ لیتا ہے، وہی لبرل ہے، وہی شخص لبرل کہلا سکتا ہے۔ اور جو شخص سستی، کاہلی اور اپنے جو ہے کمزوری کی وجہ سے، کمزوری نہیں، وہ اپنی سستی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے
یہ کام نہیں کرتا، کائنات کو مسخر نہیں کرتا، کائنات میں موجود چیزوں کو مسخر نہیں کرتا، نظریات کو مسخر نہیں کرتا، ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی اہلیت حاصل نہیں کرتا، ان پر دسترس حاصل نہیں کرتا، ان پر کنٹرول حاصل نہیں کرتا، تو یاد رکھیے وہ شخص لبرل نہیں ہے، وہ نان لبرل ہے، وہ غلام ہے ان تمام چیزوں کا جن پر وہ کنٹرول حاصل نہ کر سکا، جن پر وہ دسترس حاصل نہ کر سکا، جنہیں وہ اپنے غلبہ اور کنٹرول میں نہ لا سکا، ان کا وہ غلام ہے، وہ شخص کبھی لبرل نہیں کہلا سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔